سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمران خان نے انٹرویو میں اپنے لوگوں کے مسلح ہونے کا اعتراف جرم کیا۔ محمود خان نے خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کر کے پاکستان پر حملے کا کہا۔ مسلح تحریک دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے۔ عمران خان اور دہشت گرد میں کیا فرق ہے؟ مریم نواز کہتی ہیں یہ کہیں گے ہمیں تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا۔ سیاسی نقاب اتار کر آؤ، دیکھتے ہیں ریاست پاکستان کیسے نہیں جیتی۔ فرح گوگی عمران خان اور اس کی اہلیہ کی فرنٹ ویمن تھی۔ عمران خان بارودی سرنگیں بچھا کر گیا ہے۔ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد یہ جہاد نہیں ہے۔ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے۔ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں، ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے، وہ بچے شہید ہوئے، عمران کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھے، تو جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں، ذرا آئیں جہاد میں۔ کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر، وفاق پر۔ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا۔ تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ لانا ہے تو اپنا یہ نقاب اپنے چہرے سے سیاسی جماعت کا ہٹا کر آؤ اور پھر ریاست پاکستان سے اپنا مقابلہ کرو۔ دیکھیں گے کون جیتتا ہے انشاءاللہ۔ ریاست پاکستان جیتے گی۔ اگر اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس نے جو سازش رچائی ہے نا وہ ناکام ہو جائے گی۔ ابھی عمران خان کی حکومت کا 40واں نہیں ہوا اور 80 روپے سے شہباز شریف نے آٹا 40 روپے کلو کر دیا۔ پھر آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ جن کو دن میں 3 اسٹوجز کہتا تھا، رات کو اسی زرداری صاحب کے پاؤں پکڑتا تھا۔ یہ لینڈ مائنز پاکستان کے لیے بچھا کے گیا ہے۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے۔ کارکنوں کے مسلح ہونے کے اعتراف کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ عمران خان 200% گولی چلانے کے ارادے سے آئے تھے۔ عمران خان ثوابی سے ہی مسلح افراد لے کر نکلے تھے۔ پی ٹی آئی والوں پر مقدمہ اور سرغنہ گرفتار ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا تحریک انصاف گینگ میں کرمنل شامل تھے۔ پارلیمنٹ لاجز اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں مسلح لوگوں کو پناہ دی گئی۔ جلسے کا مقصد انارکی اور افراتفری پھیلانا تھا۔ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے، اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی، ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت رہ نہیں جاتی۔ میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، عمران خان صاحب 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے۔ ہم نے وہ تمام بلڈنگز اور تمام جگہیں اور وہ ہوٹل جو ہے وہ مارک کر لیے ہیں۔ ہم ایک ایک کے متعلق جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں درج کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے تھے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ یہ ٹھہرے تھے۔ ایون پارلیمنٹ لاجز میں بھی جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے، کے پی کے ہاؤس میں جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے۔ پولیس فورس کے مسلح جوانوں کو غیر آئینی غیر قانونی حکم کے تحت اس کرمنل گینگ لشکر میں شامل کیا گیا۔ ان کا مقصد تو جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو کے افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلانا تھا۔ اسمبلیاں توڑو، الیکشن کی تاریخ تو ورنہ 6 دن میں پھر آؤں گا۔ لانگ مارچ کے خاتمے کا یو ٹرن لیتے ہوئے خان صاحب نے حکومت کو دھمکی دی تھی۔ 6 دن بس کچھ ہی گھنٹوں میں پورے ہونے والے ہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ عمران خان نے نئے لانگ مارچ کی تاریخ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کر دی۔ ذرائع کے مطابق ڈی آئی خان سے چترال تک لوگوں کو باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے خان صاحب نے ایک بار پھر یو ٹرن لے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط۔ شوکت عزیز صدیقی نے خط میں استدعا کی ہے کہ میری درخواست سماعت کے لیے مقرر کر کے روزانہ کی بنیاد پر مقدمہ سنا جائے، انصاف فراہم کر کے 4 سال سے جاری کرب سے نجات فراہم کی جائے۔ مزید جان لیتے ہیں، مانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مانت بتائے گا کیا لکھا گیا ہے اس خط میں؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو خط لکھا ہے اور خط میں استدعا کی گئی ہے کہ ان کو ہٹانے کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی اس پر سماعت کی جائے اور مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کر کے روزانہ کی بنیاد پر اس کی
समाअत की जाए। खात्मे शौकत सिद्दीकी ने लिखा है कि वो 4 साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं और उनके लिए ये बात तकलीफ दह है कि वो 4 साल से अदल की जंजीर हिला रहे हैं। खात्मे ये लिखा गया है कि अगर एक साबिक जज को इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर आम आदमी का इस मुल्क में क्या हाल होगा। जबकि खात्मे ये भी कहा गया है कि 2018 से जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हुई थी उस पर मुख्तलिफ समातें हुई हैं, मुतअद्दिद समातें हुई हैं और 13 जून से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो रही हैं। तो जो 2 जज हैं बेंच का हिस्सा हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये इस्तदा की गई है कि केस को जल्द बात के लिए मुकर्रर किया जाए और जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया अमानत अपडेट करने के लिए। ओखरा ने एलपीजी की कीमत में कमी कर दी है। फी किलो कीमत में 13 रुपये की कमी के साथ एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 156 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया है। ओखरा की जानिब से एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है। फी किलो कीमत में 13 रुपये की कमी की गई है, जिसके बाद 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 156 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया है। जबकि सोने की कीमत की बात करें तो 800 रुपये तोला कमी हुई है। 1 तोला सोना 1,37,300 रुपये का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 685 रुपये की कमी हुई है और ये 1,17,713 रुपये हो गई है। सोने की कीमत में भी कमी देखने में आई है। 800 रुपये फ़ी तोला कमी हुई है, जिसके बाद 1 तोला सोना 1,37,300 रुपये का हो गया है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इलाकाई मुसाबकती बुनियादों पर तवानाई के नर्ख मुकर्रर करे। खाम माल पुरज़ाजात पर गैर महसूलाती रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कपड़े की सनत ने रवां बरस के 10 माह के दौरान 16 अरब डॉलर्स कपड़े की बरामदात की। बरामदात गुज़श्ता बरस से 26% ज़्यादा हैं। रवां बरस 21 अरब डॉलर्स की कपड़े की बरामदात मुतवक्के हैं। अगले बरस ये बरामदात 27 अरब डॉलर्स तक मुतवक्के हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत इलाकाई मुसाबकती बुनियादों पर तवानाई के नर्ख मुकर्रर करे। उनकी जानिब से कहा गया कि खाम माल और पुरज़ाजात पर गैर महसूलाती रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कपड़े की सनत ने रवां बरस के 10 माह के दौरान 16 अरब डॉलर्स कपड़े की बरामदात की हैं। बरामदात गुज़श्ता बरस से 26% ज़्यादा हैं, जबकि रवां बरस 21 अरब डॉलर्स की कपड़े की बरामदात मुतवक्के हैं और अगले बरस की बरामदात 27 अरब डॉलर्स तक मुतवक्के हैं। लाहौर में दिफाई लाइन एरियाज़ में 91 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों का बड़ा इंकशाफ हुआ है। गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। हसास इदारों की रिपोर्ट ज़िला इंतज़ामिया को इरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर लाइन के 8.1 किलोमीटर के अंदर बनाई गई फार्म हाउसिंग स्कीमों को गैर कानूनी करार दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा क्या फ़ैसला किया गया इस ज़मन में? बिल्कुल जी, एक दिफाई इदारों की जानिब से मरासला लिखा गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर को और इसमें निशानदेही की गई थी कि लाहौर शहर की 2 तहसीलें हैं, तहसील शालीमार और तहसील कैंट। दोनों तहसीलों में मजमूई तौर पर 91 गैर कानूनी जो फार्म हाउसिंग स्कीमें हैं उनकी निशानदेही की गई है। आप ये बताएं कि इस हवाले से बताया ये गया है कि लाहौर की जो बॉर्डर लाइन है उसके 8.1 किलोमीटर के एरिया के अंदर यानी सरहदी इलाके में ये तमाम जो हाउसिंग स्कीमें इनको गैर कानूनी करार देकर जब इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का कहा गया तो जिला इंतजामिया ने इस हवाले से क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने इस ज़मन में असिस्टेंट कमिश्नर कैंट और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार को टास्क भी तफवीज़ कर दिया है। आपको बताएं कि दिफाई इदारों की ये रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से लंदन में सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं वसीम अहमद से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और उसके साथ साथ दीगर सेनेटर ने भी में उनसे मुलाकात की थी। सेनेटर अब्दुल करीम साहब ने उनसे मुलाकात की। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अरसे के बाद मियां साहब से मुलाकात हुई और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और गुज़श्ता हुकूमत ने जो हैवक प्ले किया है पाकिस्तान के साथ, जो तबाही उसकी करने की कोशिश की है, उस पर मुफस्सल और आराम से बैठ कर मुफस्सल बात हुई और आइंदा के लिए जो मौजूदा हुकूमत के जो मुस्लिम लीग नून की सरबराही में हुकूमत कायम हुई है उसके आइंदा के अज़ाइम के बारे में भी बात हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही।
بڑی اچھی ملاقات رہی. سر آپ بتائیے گا آپ کی ملاقات کیسی رہی اور اس سلسلے میں کیا کہیں گے جو ابھی موجودہ حکومت ہے وہ کیا کرے پاکستان کے لیے؟ جی میاں صاحب سے ماشاءاللہ بہت اچھی ملاقات رہی اور میاں صاحب پاکستان کے بارے میں بڑا درد دل رکھتے ہیں اور بہت کوشش کر رہے ہیں, توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے اور پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان حالات سے نکالے. تو میاں صاحب کی کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے, تو اللہ انشاءاللہ پاکستان کو ترقی دے. جی دو سینیٹرز نے آج میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں اور اسی لیے وہ روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے اس پر. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاہور سروسز اسپتال میں ایئر کنڈیشنر جواب دے گئے. ایمرجنسی سمیت بیشتر وارڈز میں اے سی کولنگ نہیں کر رہے. اے سی بروقت مرمت اور اوور ہالنگ نہ ہونے سے سنگین صورتحال کا سامنا ہے. مزید جان لیتے ہیں, لاہور سے زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد چودھری اپڈیٹ کیجیے گا. ایک طرف گرمی کا حالیہ موسم اور دوسری طرف سروسز اسپتال کی ایمرجنسی سمیت انڈور میں لگے ہوئے جو اے سی ہیں وہ جواب دے گئے ہیں, جس سے حبس اور گرمی کی وجہ سے جو مریض ہیں, ڈاکٹرز ہیں اور عملہ ہے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سروسز اسپتال میں رواں برس جو ایمرجنسی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈور میں جہاں بھی جو ہے وہ انڈیویجول اے سی نصب ہیں ان کی اوور ہالنگ نہیں ہو سکی تھی, ان کی گیس ریفلنگ جو ہے وہ نہیں کروائی گئی, ان کی مرمت نہیں کروائی جا سکی, جس کی وجہ سے اب جب موسم شروع ہوا گرمی کا اور ان ایئر کنڈیشنرز کی جو ہے وہ ضرورت پڑی تو اب یہ جواب دے گئے ہیں اور اس گرمی کے موسم میں یہ شدید پریشانی کا باعث ہیں. خاص طور پہ ایمرجنسی اور انڈور میں جو زیر علاج مریض ہیں وہ اس جو ہے وہ ذہنی خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ وقت گزارنا جو ہے وہ وارڈز میں اپنے علاج کے دوران وہ اب محال ہو گیا ہے. لیکن بار بار اس ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے باوجود ابھی تک اس کا کوئی تدارک نہیں کیا جا سکا, نہ ہی اے سیز جو ہیں ان کی مرمت کے لیے کوئی پیش رفت. زاہد چودھری بہت شکریہ آپ کا. کراچی بلدیہ شرکی کے جمشید زون کے پارک ڈپارٹمنٹ کا برا حال ہے, جہاں 60 میں سے 35 پارک اجڑے ہوئے ہیں. ان پارکس کا عملہ کہاں ہے کچھ معلوم نہیں. تباہ حال پارکس میں شامل منظور کالونی ماڈل پارک, جہاں ہر منظر تباہی کی داستان سنا رہا ہے. رضوان احمد رپورٹ کریں گے. نہ گھاس نہ ہریالی, نہ بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ اور نہ ہی دیگر سہولیات. منظور کالونی کا شاہین پارک اپنی تباہی کی داستان خود سنا رہا ہے. شاہین پارک کو سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے دور میں تعمیر کر کے بلدیہ شرکی کے حوالے کیا گیا, جو آج تباہ حال اور بنجر ہے. ابھی تک تو جو ہے انہوں نے کام کیا ہے, اس کے بعد سے پھر یہ دوبارہ جو ہے بند ہو چکا ہے کام. ابھی دیکھو کب سے شروع کرتے ہیں یا کیا ہے. گراؤنڈ تھا تو میچز تھے, پارک بنا تو اچھا تھا, نظام تھا, پبلک آتی تھی, رونق ہوتی تھی. پہلے ہم یہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے, جب سے کیا نام ہے یہ انہوں نے کیا نام ہے کام شروع کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. انتظامیہ کی جانب سے پارک کی تعمیر کا کام شروع ہوتے ہی بند کر دیا گیا. پارک میں محکمہ باغات کے 11 افراد تعینات ہیں جن کا کچھ اتا پتہ نہیں. عملے کی مسلسل غیر حاضری کے باعث پارک سے تمام چیزیں چوری کر لی گئیں. اس بلیٹن سے اتنا ہی. اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv.